بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. آج ہم نے سورہ آل عمران کی بیشتر آیات کی تلاوت اختتام تک سنی اور اس کے بعد سورۃ النساء کی چند آیات کی تلاوت سنی. آج اسلام کے ایک اور نظام کے متعلق ہم بات کریں گے، اور یہ وہ نظام ہے کہ جس کو مٹانے کے لیے اور جس کو خراب کرنے کے لیے اور جس کو مسلمانوں کے معاشرے سے نکالنے کے لیے آپ کو دکھائی دے گا کہ ہمارا میڈیا، ہمارے لبرلز، یہاں تک کہ ہمارے تعلیمی ادارے اور اس طرح کے بہت سارے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نظام مسلمانوں میں نہ رہے. ہم دیکھیں گے آج کے اسلام کے اس نظام کو، جس میں اسلام کی بقا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کون کون سے لوگ وہ دانستہ کام کر رہے ہیں اور کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو نادانستہ، شاید لا شعوری طور پر اس نظام کو خراب کرنے کے در پہ ہیں. اس کا آغاز ہم یوں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کی جو ہم نے تلاوت سنی اس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں 97 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا. حج کی فرضیت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ الگ انداز سے کیا. وہ انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حج کی فرضیت کو نہیں بیان کیا بلکہ اس کے مقصد کو بیان کیا، بلکہ اس کی کور ویلیو اور بنیاد کو بیان کیا کہ جس کے بغیر آدمی حج پر چلا بھی جائے، وہ عمرہ کرے، وہ طواف کرے، سعی کرے، وہ جمرات کو رمی کرے، وہ عرفات میں وقوف کرے، وہ مینا میں جائے، وہ وہاں پہ راتیں گزارے، مزدلفہ میں وہ رات گزارے، اس کو کچھ نہیں ملنے والا. اس چیز سے آغاز کیا. وہ کون سی چیز ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اصل یہ تھا کہ لوگوں پر، علی الناس حج البیت، لوگوں پر حج فرض ہے، لیکن آغاز کیا وَلِلَّهِ، اللہ کی خاطر. لوگوں پر حج تو فرض ہے لیکن سب سے پہلے کیا چیز؟ اللہ کی خاطر. اب اللہ کی خاطر اس کام کو جب کرنا ہے تو پھر اس میں آدمی کو ہر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس کے اخلاص میں، جو للہیت میں، للہیت یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اللہ کے لیے کرنا، للہیت اس کو کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کی للہیت میں کچھ بھی نقص پیدا کر رہی ہے اس سے آپ بچیں. تو عمرہ یا حج پر جا کر ہمارا کیمرے والا موبائل اور ہمارا تصاویر بنانا اور لوگوں کو سینڈ کرنا اس کو خراب کرتا ہے. جب اللہ کے لیے معاملات ہوں تو پھر انسان کو یہ اخلاص خود بہت کچھ سکھاتا ہے. جب اللہ کے لیے معاملات ہوں تو پھر اللہ کی خاطر بندہ برداشت بھی بہت کچھ کرتا ہے، اللہ کی خاطر بہت بڑی بڑی منازل طے بھی کرتا ہے. اور جب معاملہ اللہ کی خاطر ہو تو پھر تھکن، پھر چبھن، پھر کٹھن حالات انسان کو اس کی خیر سے روک نہیں پاتے جب اللہ کے لیے ہو. یہاں تک کہ جان بھی قربان اگر بندہ کر دے تو بندہ شوق سے کر دیتا ہے اگر اس بات پر پورا یقین ہو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے ایک صحابی کا جن کو شہید کیا گیا. مشرکین مکہ نے شہید کیا اور بڑے ہی ظلم و زیادتی کے ساتھ شہید کیا. ان کو تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم، بہت اذیت اور ٹارچر کے ساتھ شہید کیا. سیدنا خبیب بن علی رضی اللہ عنہ تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم ان کو جو تکالیف پہنچا رہے ہیں تو ان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار تو نمودار ہوں، لیکن وہ یہ دیکھ نہیں سکے. ان کی یہ حسرت ہی رہی، ان کو یہ دکھائی نہیں دیا. انہوں نے وہاں پر اپنی شہادت سے پہلے چند ایک اشعار پڑھے. ان میں سے ایک شعر یہ تھا: فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی. للہ، آیت کا آغاز کہاں سے ہم نے کیا تھا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. وہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ مجھے کس کروٹ لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، جبکہ یہ سارا کچھ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں.
اللہ کی خاطر جب بندہ کرتا ہے تو بہت کچھ، اللہ کی خاطر کام کرنے والے لوگوں کا نا سینہ بڑا فراخ ہوتا ہے، ظرف بڑا وسیع ہوتا ہے، حوصلے بڑے بلند ہوتے ہیں، لہجے بڑے نرم ہوتے ہیں۔ ہم جس نظام کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ نظام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام۔ اسلام میں لوگوں کو یہ بتانے کا نظام کہ بھائی اچھے اور خیر کے کام کرنے ہیں اور برے کاموں سے رکنا ہے۔ اس کو کیسے ختم کیا گیا ہمارے معاشرے میں؟ ہم نے اس پر ایک سیریز جمعے خطبات ہمارے جمعے کے اس پر چلتے رہے ہیں، مشہور جملے جو ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں، جو اس نظام کو خراب کرنے کے لیے ہیں۔ نمبر 1، دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے۔ نمبر 2، ڈونٹ جج می، مجھے جج نہیں کرو۔ نمبر 3، ڈونٹ فورس می، مجھے فورس نہیں کرو۔ نمبر 4، مجھے اپنا معلوم ہے، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ سارے جملے کب کہے جاتے ہیں؟ جب آپ کسی کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، تب آپ کو یہ جملے سننے کو ملیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نظام کو جو قرآن میں بیان کیا نا، اس کو ایک لازمی وصف اور ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ کمپلسری کوالٹی کے طور پر ذکر کیا، ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ڈیفینیشنز اور ایک مومن کی ڈیفینیشن جو قرآن میں بیان کی ہے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور اس ڈیفینیشن کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تذکرے کے مقابلے میں بیان کیا، یعنی ہر وہ چیز جو قرآن میں منافقین مشرکین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس میں اسلام کی، ایمان کی غیرت اور حمیت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ توبہ میں آیت نمبر 67 میں بیان کیا منافقین کی عادات کو، اور اس میں کہا منافق وہ ہیں، ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منکر کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ منافقین۔ کون ہے یہ؟ منافقین۔ یہ ساری باتیں سنتے ہوئے نا اپنے آپ پر ہم سب نظر رکھیں، اور اس کے مقابلے میں جب ذکر کیا مومنون کا تو کیا کہا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن کیا ہیں؟ ان کی پہلی کوالٹی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں ہوئے، نہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی کہتے ہیں جو بندہ ایک دوسرے کی حمایت کرے، مدد کرے، اس کے لیے خیر کا باعث ہو، اس کی غلطیوں خطاؤں سے درگزر کرے، اس کو خیر پہنچائے۔ اور دوسرا اور تیسرا وصف اور کوالٹی ان کی کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بات پلے باندھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، دہرا لیجئے، بچوں کو سکھا دیجئے۔ ہر وہ گھر، ہر وہ ادارہ، انسٹیٹیوٹ، آرگنائزیشن، مدرسہ، مسجد، ملک جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اصلاح کا نظام ختم ہو جائے تو اس کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے، بس وہ کسی وقت بھی ڈوب سکتا ہے۔ اس کا زندہ ہونا ایک ڈیڈ باڈی کی طرح ہوگا، ایک چلتے پھرتے ڈیڈ، ایک مردہ شخص کی طرح ہوگا، وجود تو دکھائی دے گا لیکن اس میں جان نہیں ہوگی۔ اپنے اندر سے چیزیں ختم نہ ہونے دیں۔ دیکھیے، گناہ، غلطیاں، خطائیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن اگر ان خطاؤں، گناہوں، غلطیوں کی اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو گیا تو معاملہ خراب ہوگا۔ یہ تو ہو گیا وہ پہلو کہ جو ایسا تھا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو روکنے کے لیے دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ اسی سورہ کی آیت 118 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یہ آیت سنی، لا تتخذوا بطانة من دونکم، ایمان والو تم اپنے علاوہ لوگوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، اپنے راز نہ ان کو دیا کرو۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں رسوا کرنے میں کسر نہیں چھوڑیں گے۔ لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم، ان کو تو یہ پسند ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اور مشقت کے کیا کیا معنی ہے؟ ایک مشقت یہ بھی ہے کہ تمہارا آپس میں اختلاف ہو، تم آپس میں لڑو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دل کے بغض ان کی باتوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو بغض وہ تمہارے سامنے نہیں کھول رہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ سنتے جائیے، یہ باتیں ذہن میں رکھتے جائیے، اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہمیت والا ہے اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے۔ تو یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ مسلم معاشرے کے دشمن ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو. یہ چاہتے ہیں مسلمان آپس میں لڑیں، لڑائی کریں، مریں. اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں بتایا یہ آیت 120 میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. دیکھو اگر تم اپنے اس دعوت کے کام میں صبر کے ساتھ ڈٹ کے چلتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر کے، یعنی ہر اس چیز سے بچتے ہوئے جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے تم اگر چلتے رہو تو یہ تمہارے مخالفین، یہ باتیں کرنے والے، سازشیں کرنے والے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہٹانے والے، ختم کرنے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ تو ہو گئے دشمن. آئیے اب دوستوں کی بات کرتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ وہ دوست بھی ہیں جو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو اپنی زبانوں کی زہر، اپنے لہجوں کی سختی، اپنے الفاظ کی کاٹ کی وجہ سے بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس ایک چیز کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں، مومنوں میں اس تفرقے اور اختلاف کا باعث بنتے ہیں جو کہ دشمنوں کو خوش کر دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوشی تھی. آپ علیہ السلام پناہ مانگتے تھے، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ ہمیں بچا لینا من شماتت الاعداء، کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ہمارے دشمن خوش ہوں. آپ علیہ السلام نے منافقین، پکے منافقین جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا گیا، آپ نے صرف ان کو اس وجہ سے باقی رکھا کہ اگر ان کو کچھ کہا تو دشمن خوش ہوں گے اور وہ کہیں گے ان محمدا یقتل اصحابہ، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. صرف اس وجہ سے دشمن خوش نہ ہوں، جبکہ ان کا نقصان تھا، لیکن ان کو ایکسپوز کرنے کا نقصان اس سے بڑھ کر تھا. یہ ایک دائی کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب آئیے ان دوستوں نے کیا نقصان کیا دعوت کے میدان میں، کیسے لوگوں کو متنفر کیا. دائی کے لیے ایک بنیادی چیز بہت ضروری ہے جس کے بغیر وہ اپنی دعوت کو خراب کر لے گا. اس کا نام ہے الرفق واللین، نرمی. اگر دعوت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے دائی کے اعتبار سے تو اس کے 90 حصے نرمی والے ہونے چاہیے، 10 حصوں میں سختی ہونی چاہیے وہاں جہاں ضرورت ہو. اسی سورہ میں جو آج ہم نے آیات سنی، اس میں غزوات کی باتیں ہوئیں، غزوہ بدر کی باتیں ہوئیں، غزوہ احد کی باتیں ہوئیں، جانے جانے کی باتیں ہوئیں، جسم کٹنے کی، گردنیں اڑانے کی باتیں ہوئیں، شہادتوں کی باتیں ہوئیں. ولا تقولوا فی سبیل اللہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، شہداء کے فضائل بیان ہوئے. انہی چیزوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جہاد کی باتیں، اور یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، آج جو ہم نے سنی، آیت نمبر 159. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے پیغمبر، اللہ کی رحمت سے. یہاں پہ آپ علیہ السلام کی اس کوالٹی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ منسوب کیا. اللہ کی رحمت سے اے پیغمبر آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. جہاد کی آیات ہیں، جہاد، مارنے مرنے کے معاملات ہیں، وہاں پر تو معمولی سی غلطی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اے پیغمبر آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہو گئے. کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کون سے مومنوں کے لیے؟ خطا کار مومنوں کے لیے. اچھا، جس بندے میں خطا نہیں ہوگی اس کے ساتھ کون سی نرمی کرنی ہے بھائی؟ نرمی کس کے ساتھ کی جائے گی؟ جس میں خطا ہوگی اس کے ساتھ نرمی ہوگی نا. جس میں کوئی خطا ہی نہیں ہوگی اس کے ساتھ تو ساری نرم ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کڑوے لہجے کے، سخت دل کے مالک ہوتے تو اے باوجود اس کے کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اولادیں، نسلیں، مال و دولت، جسم و جان سب آپ پر قربان ہو، آپ سے بڑھ کر کون ہوگا اس دنیا میں؟ آپ سے بڑھ کر کس کو فضیلت ملے گی؟ اے پیغمبر آپ اگر سخت ہوتے، آپ کا لہجہ سخت ہوتا، دل میں آپ کے سختی ہوتی، لن فضوا من حولک، یہ آپ کے ارد گرد آپ کے قریب نہ آتے، یہ دوڑ جاتے آپ کے قریب سے. اس سختی نے واللہ دعوت کی خوبصورتی کو بدنما بنا دیا. اس خوبصورتی نے حق کو لوگوں کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنا دیا. شیخ البانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے
کہ الحق مرن، حق کڑوا ہے، اس کو اپنے لہجوں اور رویوں اور انداز کے ساتھ دائی حضرات مزید کڑوا نہ کریں۔ حق کڑوا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب بندہ اس صورت میں آ جائے کہ وہ اپنے مدعو کو ہی دعوت دینے کی بجائے اس کو اس کو رسوا کرنا شروع کر دے، واللہ اس نے کام بڑا خراب کر دیا۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ میں سے کسی بندے میں کوئی غلطی اور خطا پائی جاتی ہے، وہ دائی، اس کا کام ایک ڈاکٹر کا ہے کہ وہ علاج کرے۔ اب علاج کرنے کی بجائے وہ کہتا ہے تم میں تو یہ بیماری ہے، تم میں تو یہ بیماری ہے، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ وہ بندہ بھی اس ڈاکٹر سے متنفر ہوگا، اور اگر اس نے یہ طعن و تشنیع سب کے سامنے کی تو باقی بھی بہت سارے لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے کیا پیدا ہوگا؟ اختلاف پیدا ہوگا۔ اب آئیے ذرا آیات کے سیکوینس کو دیکھیے، اور آیات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو دیکھیے کہ لوگ کیسے ہونے چاہیے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے ہوں۔ میرے ساتھ ذرا توجہ سے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں شروع کی آیت نمبر 101 سے۔ آیت نمبر 101 کا اختتام یہ ہے، یحییٰ بیٹا بیٹھیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آغاز ہے یہ، جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو، اللہ کی راہ کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو سیدھی راہ کی ہدایت مل گئی۔ یہاں پہ یعتصم پر غور کیجیے۔ یعتصم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہت مضبوطی کے ساتھ اپنانا، لے لینا، اس پر عمل کرنا۔ آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 102 میں کیا کہا؟ تقوی اختیار کرو، حقیقی تقوی جو تقوی کا حق ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے لیے سب گول اور لوگوں کے لیے تقوی، اور تمہاری فرما برداری کا یہ عالم ہو کہ تم نے تب تک فرما برداری کرنی جب تک آخری سانس باقی ہے۔ آیت نمبر 103 پر چلیے۔ یعتصم کا لفظ یاد ہے نا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ آیت 103 میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور افتراق کا شکار نہ ہو جاؤ۔ افتراق کیا ہوتا ہے؟ ہم یہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہم میں سے کسی میں کوئی غلطی اور خطا آ جاتی ہے۔ افتراق یہ ہے کہ بندہ الگ ہو جائے، بندہ کہ یہ لوگ غلط ہیں، یہ لوگ غلط ہیں، اصلاح کی بجائے وہ اس قدر طعن و تشنیع کرے کہ واللہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ واضح طور پر نمایاں ہو جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو تھامو، تفرقہ نہ کرو۔ تفرقہ کب ہوگا؟ جب اختلاف رائے ہوگا، جب دو اوپینین آ جائیں گے تب اختلاف ہوگا۔ اس اختلاف کے وقت ہی تو اپنے اکٹھے رہنا ہے۔ ہاں، جب معاملہ ہو حرام تک پہنچ چکا، واضح حرام، اللہ کی حدود کی مخالفت، ہاں پھر واضح آپس کے اندر بھی کہو کہ بھائی آپ تو بھی حرام پر چل رہے ہو، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لیکن اس سے پہلے اختلاف کرو، تفرقہ نہ کرو۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، یہ کیا تم لوگوں نے منہ ہی موڑ لیے ہیں؟ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت 103۔ اب آیت 104 سنیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ خیر کس کو کہتے ہیں؟ توحید، سنت، اچھائی، بلائی، خیر میں ہر خوبی آ جاتی ہے۔ صحت، تندرستی، صفائی، ستھرائی، کام کرنے کا عمدہ طریقہ سب آ جاتی ہے۔ خیر کی دعوت دیں، تم میں سے ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پسند کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیں، یا امرون بالمعروف یا نہون عن المنکر، اور وہ لوگ پکڑو یار اس کو، اور وہ لوگ خیر کی طرف دعوت دینے والے ہوں، یا امرون بالمعروف یا نہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت 104۔ آیت 105 سنیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا۔ وَاخْتَلَفُوا،
اور اختلاف کیا من بعد ما جاءتکم البینات، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد۔ یہاں تھوڑا سا میرے جو دعوت دینے والے بھائی ہیں، طالب علم بھائی ہیں، ان کو زیادہ سمجھ آئے گی، تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی پسند سے پہلے بھی تفرقے سے منع کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت کے بعد فوراً آیت کہا کہ دیکھو تفرقے میں نہیں پڑنا۔ مطلب کیا نکلا؟ داعی کو تفرقہ ڈالنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تفرقہ ڈالنے کے اسباب کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے سختی، شدت، ان میں سے ایک ہے انسان کے لہجے کی تلخی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی سے حدیث پر غور کیجئے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو بندہ رفق، نرمی سے محروم کر دیا گیا، ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت 105۔ اب اس کے بعد کچھ اور آیات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے آیت 110 میں پھر فائنلی کہا، تربیت اب ہوگی نا، اب فائنلی اللہ تعالیٰ نے آخر فیصلہ کن بات کہی اور فرمایا کنتم خیر امہ، اب تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے مختص کیے گئے ہو، نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ہو دین کا کام کرنے والے، تم ہو امر بالمعروف کرنے والے، تم ہو نہی عن المنکر کرنے والے، تمہارا اللہ پر ایمان ہے، تم اس قابل ہو کہ تم دین کی دعوت کا کام کرو۔ کیوں؟ تم نے یہ پچھلی باتیں سیکھ لی ہیں، تفرقہ نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا، اپنے مسلمانوں کی رسی کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے بندو، ایک عقیدے والے، ایک منہج والے لوگ، ان میں غلطیاں خامیاں ہیں تو ان کو سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ، اگر نہیں بھی سمجھے تو چھوڑ دو۔ استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب نے حفظہ اللہ و رعاہ، انہوں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر یہی کہا تھا، آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، اگر نہیں اس کو سمجھ آ رہی اس کے لیے دعا کریں، اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں، اس کو رسوا نہ کریں، ذلیل نہ کریں، اس کو ایکسپوز کرنے کے نام پر اپنا ہی تماشا نہ بنائیں، اپنے ہی بھائیوں کو خراب نہ کریں۔ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ کون سی دعوت کر رہے ہو؟ سارے ہم جنت میں نہیں ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، سب میں غلطیاں ہیں۔ لوگوں کی غلطیاں اور خیر کا موازنہ کرو، لوگوں کی غلطیاں اور خیر میں دیکھو کہ کون سی چیزیں بہتر ہیں۔ اہل علم اسی طرح سے کرتے ہیں، علماء، فقہاء، محدثین نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھا ہوتا تھا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر تو اللہ اکبر، پھر تو معاملہ بڑا خراب ہو جاتا۔ اور دعوت میں یہی شدت بندے کو آخر میں اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جس مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت باتیں کی ان لوگوں کے بارے میں۔ اور وہ کون سا مقام ہے؟ خروج کا مقام۔ جب بندے کی باتوں میں شدت آتی ہے، عبادت میں بھی شدت، باتوں میں بھی شدت، پھر بندہ یہ بڑھتے 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 کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ خروج تک، خارج تک، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتے، ایسے نہیں بنتے، یہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ رک جانا چاہیے۔ آخری بات اپنی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہارون رشید کے بارے میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے، غالباً ہارون رشید کے بارے میں، یہ بڑا اہم واقعہ ہے اور بڑا قابل غور ہے۔ ایک شخص آیا، داعی تھا وہ، اور اس میں دعوت کے اعتبار سے بڑی غیرت تھی، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ آ کر دربار میں کسی طرح اس کو موقع مل گیا دربار میں آنے کا۔ اب یہاں پہ حکمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی ایسی جگہ پر موقع مل گیا دعوت دینے کا، تو بھائی آپ ایک دن میں سب کو مسلمان نہ کرو، تھوڑا چلو تو صحیح، تھوڑا کام چلنے تو دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں کیا سکھایا تھا ہمیں؟ فرشتے نے جب کہا تھا کہ نیست و نابود کر دیتے ہیں، نہیں، دائی کی سوچ نسلوں تک ہونی چاہیے، ان کی نسلوں میں کوئی اچھے لوگ آ جائیں گے۔ آئے کہ نہیں آئے؟ وہ ہارون رشید کے پاس آیا اور آ کر اس نے ایسی تقریر کی، اس نے کہا تباہ کر دیا تم نے، سارا برباد کر دیا، اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے اور تم نے یہ وہ فلاں فلاں اتنا کچھ کر دیا۔ ہارون رشید یہ جو تھے، دو تین بھائی اوپر نیچے جو حکمران تھے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے، علم بھی ان کو تھا، غلطی اپنی جگہ پر۔ تو وہ کہنے لگا یا من ارسل اللہ من هو خیر منک الى من هو شر منی فقال قولا له قولا لینا۔
یہ بندہ بالکل خاموش ہو گیا، اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی۔ پتہ اس نے کیا کہا ہے، اس حکمران نے، اس بادشاہ نے، ویسے حوصلہ تو اس کا بھی بڑا تھا، ورنہ وہ یہ اس نے ایک بات کہنی تھی، بات بھی نہیں کہنی تھی بلکہ کہنا تھا خلاص، لیکن اس نے ایک اچھی بات کی، لکھی گئی، بڑے کام کی بات ہے۔ اس نے کہا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو تم سے بہت اچھا تھا اس شخص کی طرف بھیجا جو مجھ سے بہت برا تھا، اور کہا کہ نرمی سے بات کرنا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو کہا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور کیا کرنا، قولا لہ قولا لینا، اس کو نرم بات کرنا، کیونکہ بھائی موسیٰ تم سے بہتر تھے، فرعون مجھ سے بدتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جو تم سے بہتر تھے، فرعون کے لیے جو مجھ سے بدتر تھا، کہا کہ نرمی سے بات کرنا۔ یا پائن اللہ کا کوئی خوف کرو یار، وہ چپ ہو گیا۔ واللہ اس میں بہت بڑا سبق ہے، بھائیوں کی اصلاح کرنی ہے، ان میں فساد نہیں کرنا۔ اب وہ اصلاح کے جس درجے پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے آگے چلو، آگے نہیں چل پاتے تو اصلاح کے ایسے طریقے کو اپناؤ کہ اس سے پیچھے تو نہ آئیں۔ وہ یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میری حالت ایسی ہے کہ ایک تنور ہے اور لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، اس میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں، اور میں ان کو ان کی کمر کے پیچھے سے پکڑ پکڑ کر زور سے پیچھے ہٹا رہا ہوں۔ دائی کو ایسا ہونا چاہیے۔ آپ تو فتویٰ لگا کر ان کو کہتے ہیں ہمارے جیسے دائی کیا تنور جل رہا ہے، اور ہمارے جیسے دائی کھڑا کر کے تم منہج سلف کے خلاف پیچھے سے ٹانگ مارو جہنم میں۔ ہمارا یہ رویہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں سے سیکھ لیا یہ رویہ؟ علماء کے ساتھ، بڑے اہل علم کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کو پوچھو کہ دعوت کا کام کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ نرمی کہاں پر ہے، کیسے کرنی ہے؟ تو اس لیے اگر اس دعوت کے نظام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں، تو جو داخلی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ کام تعطل کا شکار ہوتا ہے یا کمی اور نقص کا شکار ہوتا ہے، ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور ان کو بھی ہم نے اصلاح کرنی ہے، اور جو باہر سے اس کو تیر برسائے جاتے ہیں ان سے بھی ہم نے نمٹنا ہے۔ پھر انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اس آیت پر عمل ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دیں، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیں، اللہ ہمارے لہجوں کو نرم کر دیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری باتوں کو نرم کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی سے محروم نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یا اللہ تو ہمیں رفق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں رفق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، اے اللہ ان مقدس راتوں میں آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی اصلاح فرما، اے اللہ جو جس میں جتنی خطا ہے اس کی اصلاح فرما، اے اللہ علم اور حقیقی علم سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جن بھائیوں میں غلطیاں خطائیں ہیں، اللہ ان کو توفیق نصیب فرما کہ وہ علم کی راہوں پر چلیں، خیر پر رہیں، خیر کو دیکھیں، اور اللہ ان کو توفیق دیں کہ وہ اہل علم کی صحبت کو اختیار کریں، وہ اہل علم سے سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کے میدان میں صبر بھی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں حوصلہ بھی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نرمی بھی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں علم بھی دے، حکمت بھی دے، دنائی بھی دے، دور اندیشی بھی دے، اور اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم دین پر اور دعوت کے میدان میں ہوتے ہوئے لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا باعث بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔